یہ چیزیں اگر بیان ہوں تھوڑی بہت تو شاید اس وقت کی سنی بات کام دے جائے. جی پوچھیں. ایک جو مجتہد ہوتا ہے اس میں کون سی خصوصیات ہوتی ہیں؟ جو مجتہد ہوتا ہے نا اس میں کون سی خصوصیات ہوتی ہیں؟ مجتہد کے لیے خصوصیات تو بیٹا بہت سی لوگ بیان کرتے ہیں. خلاصہ تو یہ ہے کہ اس میں علم اور تقوی دونوں باتیں ہونی چاہیے. اگر وہ دین کا پورا علم نہیں رکھتا، قرآن اور سنت کے ذخیرے پر نظر نہیں، اس سے پہلے علماء نے جو اجتہاد کیے ہیں وہ اس کی نظر میں نہیں، تو وہ ہو سکتا غلط راستے پر چل پڑے. مجتہد میں اتنی لیاقت اور صلاحیت ہونی چاہیے کہ جو پہلے کام ہو چکا آج تک علماء نے سوچا وہ بھی پڑھے، حدیث کے ذخیرہ پر بھی نظر ہو، صحیح ضعیف کو جانتا ہو، قرآن پر نظر ہو. یہ تو اس کا علم جو ہے نا پرفیکٹ ہونا چاہیے. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، دین فروش نہ ہو. بڑے بڑے دانش صاحبان ٹی وی پر آ رہے ہیں، ہم بھی سب کچھ تھوڑے پڑھے لکھے مگر دین بیچ رہے ہیں، حکومت کو خوش کر رہے ہیں، عوام کو خوش کر رہے ہیں. یہ مجتہد کے لیے زہر ہے کہ وہ اپنا علم بیچنا شروع کر دے. اس میں سب سے زیادہ خدا کا خوف ہونا چاہیے کہ جو مسئلہ میں بتانے لگا ہوں اگر اللہ کی عدالت میں پوچھا گیا کہ یہ ٹھیک تھا کسی غرض اور لالچ کے لیے تو میں صحیح جواب دے سکوں. اس لیے علم اور تقوی بنیادی صفات یہ ہے کہ علم بھی ہو اس کو مکمل اور ساتھ اللہ کا خوف بہت زیادہ ہو. ورنہ دین بیچنے والوں کے بارے میں تو اقبال ساری عمر حریت فکر کا دائی رہا کہ آزاد سوچو مگر آخر میں توبہ کر گیا. زے اجتہاد عالمان کم نظر ابتدا بر رفتگاں تسلیم تک کہ یہ دین بیچنے والے جو ہیں نا میرے دور کے ملا ان سے بہتر ہے جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں نا ابو حنیفہ مالک وغیرہ، آدمی ان کے پیچھے چلتا رہے. انہوں نے دین بیچا تو نہیں نا، غلطی بھی ہوئی ہوگی تو جان دے گا جیلوں میں، حکومت کا ساتھ نہیں دیا. وہ لوگ اپنے تقویٰ پر مہر لگا گئے، ان کی غلطیاں بھی ان کا ایک ثواب ان کو ملے گا. وہ اور طرح کے لوگ تھے. یہ جو ہے کہ علم اسی لیے ہے کہ لوگوں کو خوش کریں ان کی مرضی، کوئی موسیقی حلال کر دے، کوئی پردہ ختم کر دے، کوئی سود کو جائز کر دے. یہ علم ہے، ڈھونڈتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی بہانہ کہ شریعت کو برباد کرے. مولانا میرا سوال ہے. چلیں ٹھیک ہے مولانا، رمضان کے حوالے سے ہم مسلمانوں میں یہ بہت مشہور ہے کہ رمضان میں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، لیکن برائیاں تو اسی طرح ہوتی رہتی ہیں. اس باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس بارے میں کئی جواب علماء نے دیے ہیں. کچھ تو کہتے ہیں کہ سارے شیاطین کا تو ذکر نہیں نا، وہاں تو مرادت الشیاطین کا ہے کہ جو شیطانوں کے سر کے سر گرو ہے نا وہ باندھ دیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اسی طرح گھومتے. یہ بھی بات کوئی غلط نہیں، وہاں مرادت الشیاطین ہی لکھا کہ ان میں سے جو سرکش ہے نا بہت بڑے غنڈے اور بدماش انہیں بند کیا جاتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان اگر بند بھی کر دی جائیں تو خود انسان میں اپنے اندر بھی شر کا عنصر موجود ہے. ہر وقت ابلیس نہیں ہے اس کو گمراہ کرتا نا شیطان، خود انسان چونکہ فاعل مختار اللہ نے امتحان کے لیے اس کو نیکی بدی دونوں کی طاقتیں دی ہے، اس کے لیے اس کے اپنے اندر بھی ایسی خواہش ہیں کہ برائی کی طرف مائل کرتی ہیں. اور صحیح جواب جو ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ استعارہ ہے، سچ مجھ نہیں باندھے جاتے نہ باندھنے کا فائدہ. اور جو یہ کہا جاتا ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ان کا کیا فائدہ؟ اگر وہ گیٹ ہی کھولتے ہیں تو جنت میں تو ابھی جائے گا ہی نہیں کوئی، قیامت کے بعد ہی جائیں گے. اور اگر دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں تو پہلے ہی کوئی نہیں جاتا، ابھی کوئی کافر دوزخ میں نہیں جاتا، تو دروازے بند کرنے کا کیا فائدہ؟ تو یہ سارے ایسے محاورے ہیں جن کو آپ بھی سمجھ لیں، کسی بات کو سمجھانے کا انداز ہوتا. رسول کریم علیہ السلام نے وہی اسٹائل اختیار کی کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. جنت کے ایک دروازے تو پھاٹک ہیں، ایک نیکیاں بھی جنت کے دروازے ہیں. جیسے یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جو ہے نا تلواروں کا سایہ جنت کے دروازے اس کے نیچے ہیں. جہاد کے موقع پر کہا فَإِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. یہ تلواریں جو ہے نا ان کو تلواریں نہ سمجھنا، ان کے نیچے جنت کے دروازے کھولے، یعنی یہ جان دو جنت میں پہنچ جاؤ. طریقہ وہ گیٹ کو بھول جائیں. تو ایسے دروازے اس مہینے میں جنت میں جانے کے کھول دیے گئے ہیں جو اسی مہینہ سے مخصوص ہیں. یہ روزے ہیں، یہ جنت کو جانے کا ایک دروازہ ہی صرف وہاں مخصوص رکھا گیا جس میں روزے کے شوقین جائیں گے. فرض روزے سب رکھتے ہیں نا، مگر جو نفر روزے بھی بہت رکھتا رہا، ریان، وہ ان کے لیے کھولا جائے گا. آواز ہوگی کیا ہو. اور رسول کریم علیہ السلام سے جب ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول کو ایسا عمل بتائیں جس کے برابر کوئی نہ ہو، فرمایا روزہ رکھا کر فإنہ لا أدر اللہ. نمازیں وغیرہ سب پڑھ سکتے ہیں، روزے کے برابر کوئی نیکی نہیں ہے. اس لیے علیحدہ بھی رکھے رمضان سے. تو روزہ شروع ہو گیا، ایک جنت کا دروازہ یہ کھل گیا. رات کا قیام جب یہ بھی فرمایا کہ جو رات کا قیام کرے اس کے بھی گناہ بخشے گئے. لیلۃ القدر کو بھی جنت کا دروازہ فرمایا کہ جو لیلۃ القدر میں کھڑا ہوگا اس کے بھی بخش دیے گئے. یہ اعتکاف جو ہے یہ بھی جنت کا، جنت کو جانے کے راستے کھول دیے گئے. جیسے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے پوچھا نا کہ والد کے بارے میں بتاؤ کہ میں والد کے ساتھ کیا سلوک کروں، وہاں بھی لفظ یہ آتا
کہ تیرا باپ جو ہے اوسط الابواب من ابواب الجنت، جنت کے دروازوں میں سے اعلیٰ ترین دروازہ، گیٹ کی طرف ہی نہ بھاگیں. یہ نیکیاں جو ہے نا اس مہینے میں کہ داخل ہو جاؤ اس میں، یہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے اور دوزخ کے دروازے بند ہو گئے ہیں. بڑے اہتمام سے شریعت نے بند کیے مگر کوئی چھلانگے لگاتا پھرے لگاتا پھرے. 2 دروازے ہیں دوزخ کو جانے کے، اصل بطن اور فرد. شرمگاہ ہے جس سے بدکاریاں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ بے شمار ہیں بیوٹی پارلر، بے پردگی، جو جتنا موسیقیاں وغیرہ سارا لوازمہ ہے شرمگاہ کا کہ بدکاری کرنا چاہتے ہیں لوگ. دوسرا راستہ یہ منہ کا، اس سے باتیں غلط کرتے ہیں یا حرام کھاتے ہیں. دونوں پر ہے نا سیل لگا دی گئی اس مہینہ میں کہ نہ تم کھا سکتے، حلال نہیں کھا سکتے، حرام کا کیا سوال. اور حلال بیوی کے ساتھ تعلق نہیں قائم سکتے، حرام کی طرف جاتے. دوزخ کے دونوں پھاٹک جو ہے نا، جو اللہ کے رسول نے حضرت سال بن سعد کہتے فرمایا 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ان 2 جبڑوں کے درمیان کا راستہ اس کو بچا کر رکھو، 2 ٹانگوں کے درمیان جو ہے شرم کا. تو دوزخ کے اصل میں 2 ہی دروازے ہیں، باقی سب ان کی شاخیں، دونوں بند ہیں اس میں. مگر کلمہ گو کے لیے بند ہے، جو عمل کرے. جو نہیں کرتا اس کے لیے تو کھلے کھلے ہیں دوزخ کے دروازے. اور شیاطین بند کر دیے گئے. شیطان بیچارہ کیا کرے گا؟ یہی راستے تھے نا اس کے لیے کہ وہ شرمگاہ کی طرف دعوت دے، برائی کی یا حرام کھانے کی یا بکواس کرنے کی. جب وہ آتا مومن کہتا یار میں حلال چھوڑے بیٹھا ہوں، تم کس حرام کی بات کریں؟ اس لیے وہ بیچارہ جکڑا تو جائے گا، بے بس ہو جائے گا. اور اگر آپ خود ہی سراغ کر دیتے ہیں، جیسے آپ نے حدیث پاک میں فرمایا بھی کہ الصیام جنہ ما لم یخرق، روزہ ڈھال ہے بشرطے کہ تم اس میں سوراخ نہ کر دو. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا سوراخ؟ فرمایا یہ شیطان سے بچا لیتا، جب آتا تم کہتے میں تو روزے سے. مگر اگر سوراخ کر دیے فرمایا کذب اور غیبہ، اگر تم جھوٹ بولتے رہے، غیبتیں کرتے رہے تو ڈھال تو بیکار ہوگی بیچارہ، اس میں سوراخ ہوگا. تو مطلب یہ ساری باتیں جو حضور نے فرمائی بالکل سچ ہے، مگر یہ لٹرلی نہیں لانا چاہیے. لفظی میں نے نہیں کہ گیٹ کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے ہیں نیکیاں، برائی کے دروازے ہیں 2 برائیاں جن کو روک دیا گیا تھا. اور شیطان بے بس، اس کا چارہ نہیں پھر کوئی بھی کامیاب ہوتا. یہ حجت اللہ بالغ میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بحث پڑھنی چاہیے. کیسی پیاری تشریح ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. مولانا گزارش یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے 2 پلاٹ ہوں اور وہ خود کرائے کے مکان میں رہ رہا ہو، اس نے لیے تو اس لیے کہ ایک بنا لوں گا، ایک بیچوں گا، اس کے اوپر وہ بنا لوں گا. خود وہ جو ہے نا ابھی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے، تو کیا زکوٰۃ ان پڑے ہوئے پلاٹوں پر بھی اس کو دینا ہوگی؟ صدیقی صاحب کا سوال بہت اچھا ہے. فتاویٰ آن لائن پر بھی لوگ پوچھتے ہیں. جو پلاٹ تو اس غرض سے خریدیں نا کہ اللہ توفیق دے گا تو پھر مکان بنائیں گے یا رہائش کریں گے، اس پر تو کوئی زکوٰۃ نہیں. وہ بے شک کتنے سال پڑے رہنا جائے، وہ تجارتی مال ہی نہیں. اور جو آپ نے اس لیے خریدا ہے کہ مہنگا ہوگا تو بیچیں گے، جیسے لوگ پلاٹوں کا کاروبار کرتے ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے جیسے دوسرا تجارتی مال ہے اسی طرح وہ تجارتی مال ہی ہو گیا نا. اس پر تو پھر ہر سال نہ حساب لگا کر کے اس مہینہ میں اس کی کیا قیمت ہے اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی. سوچنا تو پڑے گا کہ نیت کیا ہے. اگر اپنے لیے مکان بنانا چاہتے پھر کوئی زکوٰۃ نہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بیچ دیں گے پھر دینی ہے. ہر سال اس کا ریٹ لگا کر نا 40واں حصہ اس پر دینا. جی تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا پہلے کہ یہ پہلے وہ اپنے جیسے پوچھے کس لیے میں نے یہ رکھے ہوئے. دوسرا یہ ہے کہ جی یہ ہر سال میں بھی آدمی پیسے دیتا رہتا ہے، وہ انفاق فی سبیل اللہ یا صدقہ کے زمرے میں آئیں گے یا وہ زکوٰۃ؟ نہیں، یہ بھی ڈاکٹر صاحب کا سوال بہت اچھا ہے. زکوٰۃ آپ پیشگی بھی دے سکتے ہیں کہ سارا سال دیتے نا لکھتے جائیں کتنی میں نے دیا، اور جس وقت حساب کریں تو وہ شمار کریں کتنی ادا ہو چکی، یہ بھی جائز. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے آپ نے اپنے چچا سے 2 سال کی پیشگی لے لی تھی، بیت المال کو ضرورت ہے فرمایا 2 سال کی زکوٰۃ پہلے ہی دے دو. اور اگر آپ اس کو مؤخر بھی کر دیں نا کہ نہیں یہ رمضان میں دی بعد میں آہستہ آہستہ دیتے رہیں اگلے سال بھی، تب بھی ٹھیک ہے. یہ ضرورت کے مطابق، یہ نہیں کہ کوئی مسکین آیا مگر آپ دے ہی نہیں رہے. کئی لوگ رمضان شریف کے منتظر رہتے ہیں نا کہ رمضان میں ہی دیں گے 70 گنا ثواب. وہ بیچارہ اب مر رہا ہے شعبان میں، رجب میں آپ دیتے ہی نہیں. یہ کون سا دین ہے؟ جب بھی کوئی آیا حاجت مند دے دو، انشاءاللہ سارا ثواب ایک ہی جیسا ہوگا. پہلے دیتے رہیں بعد میں دے، حالات کے مطابق سب طریقے درست ہیں، دینی چاہیے. مگر اس کے لیے جو اصل چیز ہے نا وہ ذہنیت کی صفائی ہے. زکوٰۃ پیسے 2.5% دینے کا نام نہیں. وہی بات جو میں نے کی رسم رہ گئی، حقیقت نہیں. زکوٰۃ کیا؟ پاک کرنا، دل کو